میں کرائے, جس اسکول میں اس کا بچہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو جا کے ایڈمیشن کرائے, اس کے بعد اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ خرچہ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو بیئر کرے گا. یہ ڈیسیجن میں فائنلی لے لیا, کمیٹی بنا دی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو اچھے اسکولز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان سے یہ کہے کہ اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنے کیمپس الگ سے بنائیں, اس لیے کہ نمبر زیادہ ہوگا بچوں کا, ہم ان کو جو دیں گے تو اپنے کیمپس الگ سے بنائے اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہی رکھے جو اپنے وہ اچھے اسکولس کے اندر رکھ رہے ہیں. وہ ہم نے جو ہے کر لیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیں گے. ہم نے دعویٰ ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ لیڈ لے رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے ورکرز کی ویلفیئر کے لیے جو قوانین ہیں وہ سب سے زیادہ بنائیں, کسی بھی صوبے سے زیادہ بنائیں. ہوم بیس ورکر کی پالیسی سب سے پہلے ہم نے دی, کسی صوبے میں ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے, سندھ نے ان کو ریکگنائز کیا. ایگریکلچر سیکٹر میں جو ورکرز کام کرتے ہیں کسی صوبے نے ریکگنائز کیا, ہم نے ان کو ریکگنائز کیا, ہم نے ان کو رائٹ دیا ہے کہ وہ یونین بنائیں. اور آج ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارے یونینز بھی ہیں اور جو کاشتکار ہیں ان کی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں, انہوں نے بھی بنا لیا. تو یہ اچھی چیز ہے کہ ہم نے شامل کیا. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو خواتین ورکرز کام کرتی ہیں جن کے بہت ایشوز ہیں, ہم نے ان کے رائٹس کے لیے الگ سے قانون بنایا ہے اور ان کو ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیے فیسلٹیز. ظاہر ہے ابھی قانون بنائے لیکن اس کے لیے سندھ حکومت نے اچھے خاصے پیسے بھی جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر لی ہیں, وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تھوڑی سی شاید جو رفتار ہے وہ سلو ہے لیکن ہم آگے بڑھ ضرور رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے کچھ برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو بہت چیزیں ہم کر لیں گے. ایک چیز پہ میں آپ تمام جو امپلائیز ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن لیا تھا کہ 25,000 منیمم ویج ہم نے کر لی تھی اور یہ بہت بڑا جمپ تھا. 17,500 سے 25,000 تک چلے گئے تھے جس سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آیا تھا. لیکن آپ تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بہت زبردست طریقے سے کنسلٹیشن کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کیا اور 25,000 منیمم ویج جو ہے وہ پورے ملک میں نافذ ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈ اس میں سندھ حکومت میں اور پھر آپ نہ کرتے تو شاید اس کو امپلیمنٹ کرانا مشکل تھا. آج بھی کہیں کی شکایت آتی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کروا لیں. جو اس کے علاوہ اپنے ایشوز رکھیں, اگر کوئی رہ گئی تو مجھ سے بات کر لیجیے گا. آپ نے ایشوز اٹھائے لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر بھی کچھ. دیکھیں ہم کراچی کے معاملات کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن میں بار بار کہتا ہوں, میں نے یہاں آپ کے پاس غالباً 14 اگست کا ایونٹ ہے کیا تھا, میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی شاید ایسا گھر ہو خوش قسمت جس میں مسئلے نہ ہوں. 99% گھروں میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. میاں بیوی کا ہوتا ہے, باپ بیٹے کا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے. کوئی آدمی سڑک میں کھڑے ہو کے نہیں کہتا میرے گھر کے اندر یہ تماشے ہیں اور باہر آ کر آپ یہ بتاتے ہیں سب ٹھیک ہے, اچھا چل رہا ہے. کراچی شاید وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لوگ خود کراچی کے ایشوز کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ بتاتے ہیں, پیش کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا. جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے 25-30 سالوں میں پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا. لاہور کو اللہ اور ترقی دے, ہمارا شہر ہے, اور شہروں کو بھی ترقی دے. لیکن اگر جو کراچی میں ہوا ہے نا, اگر اس کا 10% بھی لاہور میں ہو جائے نا, پھر میں پوچھوں گا کسی سے کہ لاہور ایسا کیسے رہ سکتا ہے, نہیں رہ سکتا. یہ تو کراچی کے لوگوں کا جو ریزیلینس ہے, جو ان کی ایک خاصیت ہے کہ بدقسمت وہ دن بھی تھے ہمارے یہاں کہ 50-100 لاشیں یہاں گرتی تھیں لیکن اگلے دن کراچی پھر نارمل ہوتا تھا. یہ دنیا کا کوئی شاید نہیں کر سکتا کہ جہاں اتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہوں اور اگلے دن کراچی پھر نارمل چل رہا ہو. لیکن کراچی کے لوگوں میں یہ خاصیت ہے کہ اتنے کرائسس کے بعد بھی وہ کھڑے ہوتے تھے, پھر اگلے دن کراچی کو نارمل کر دیتے تھے. لیکن ریگولر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ شاید کراچی شاید دنیا کا واحد شہر ہوگا شاید کہ جہاں پر رہنے والے لوگ اس کی گٹر لائنوں کو خود بند کرتے ہیں, وہاں پانی کی لائنوں کو خود برس کرتے ہیں, یہاں سڑکوں کو خود توڑتے ہیں. دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوتا ہوگا. مجھے بتائیں کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنی گلی کی گٹر لائنوں کو بند کرتا ہو. کراچی میں کرتے ہیں لوگ, ہمارے پاس شواہد ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, ویڈیوز ہیں, لوگ کرتے ہیں. اب حکومت کے پاس کوئی لامحدود وسائل تو نہیں ہوتے نا, نہ لامحدود ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں کہ ہر گلی میں ہم نے کوئی ایک ڈمپر کھڑا کر دیں 24 گھنٹے کے لیے,
ہر گلی کے اندر 4 کنڈی مین کھڑے کر دیں کہ جناب جیسے ہی کوئی گٹر بند ہو فوراً گٹر کھول دیں, جیسی سڑک ٹوٹے آپ سڑک بنا دیں, کوئی 4 پلمبر کھڑے کر دیں, جیسی پانی کی لائن ٹوٹے وہ جوڑ دیں. نہیں کر سکتے جب تک ہم کراچی کے ان تمام انفراسٹرکچر میں جو شامل چیزیں ہیں, چاہے وہ سیوریج لائنیں ہوں, پانی کی لائنیں ہوں, سڑکیں ہوں, اسٹریٹ لائٹس ہوں, جب تک ہم اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے. ہمارے اکثر لوگ آتے ہیں اسٹریٹ لائٹس نہیں, میں کہہ رہا میں روز دیکھتا ہوں اسٹریٹ لائٹ لگتی ہیں, وہ بچوں کے پاس چھروں والی بندوق نہیں ہے, وہ نشانہ لیتے ہیں اس پہ. ایک دن آپ لگا کے جو شام کو نشانہ لے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. بھائی ہمارے آپ کے بچے ہیں نا, کوئی سمجھائے تو صحیح انہیں, بھائی نشانہ کہیں اور لو. یہ آپ اسٹریٹ لائٹ توڑو گے تو یہ کس کا نقصان, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. یہ کوئی میں اپنی جیب سے تو نہیں لگاتا, یہ انہی پیسوں سے لگتی ہے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں, اسی سے لگتا ہے. جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کراچی ہمارا اپنا شہر ہے, کراچی کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ ہمارا پیسہ ہے, کراچی کو پہنچنے والا نقصان ہمارا نقصان ہے, تب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوگا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, میں نام کسی جماعت کا نہیں ہوں, ایک نہیں ہے, لوگ ایک تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی طرف اشارہ جاتا ہے, اور بھی جماعتیں ایسی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ لال بسیں چل رہی ہیں, لال بسیں چلی, لوگوں کو ریلیف ملا, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کئی جماعتیں ایسی ہوں گی وہ کہتے ہیں شٹ یار یہ کیا ہو گیا, مطلب یہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہو گیا, کہ کوئی کہے کہ نہیں شکر ہے یہ آ گئی, وہ آگے کہتے ہوں گے یار یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یار, یہ تو ہمارے ووٹ خراب ہو گئے, یہ تو پیپلز پارٹی کے نمبر بڑھ گئے. یہ اپروچ ہے یہاں. مطلب بہت ساری باتیں میں بتاؤں ہماری آپس میں جب جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہیں, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سوچ کیا ہے ہماری. باہر ہم پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر کمروں میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کی جو بات کلوز ڈور ہوتی ہے اس کو باہر کروں, لیکن یہ ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایسی ایسی جماعتیں جو آپ کو پارسا نظر آتی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا. تو یہ پرابلمز ہیں. جب تک ہم یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے, دیکھیں کراچی میں کوئی بھی کام کریں, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی, انہوں نے اسکیمز دی, چیف منسٹر نے کہا بھائی جتنی دے رہے ہیں اس سے زیادہ تو اس لیے کہ آپ کام کرو, ضرورت ہے ہمیں. ہماری تو یہ اپروچ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سندھ حکومت اپنے وسائل سے سارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی ہے. جب تک باقی ادارے, باقی حکومتیں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, کراچی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کراچی میں ان کا کہنا ہے حالیہ سیلاب نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا, ملکی تاریخ میں کبھی بھی سیلاب سے ایسی تباہی نہیں دیکھی, صنعتی مزدوروں کی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے نادرا کے ذریعے صوبے کے ورکرز کے لیے کارڈ کا اجرا کیا, کارڈ کے ذریعے ورکرز کو مختلف سہولیات فراہم کی جائیں گی. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا حالیہ سیلاب نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا, ملکی تاریخ میں کبھی بھی سیلاب سے ایسی تباہی نہیں دیکھی, صنعتی مزدوروں کی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے نادرا کے ذریعے صوبے کے ورکرز کے لیے کارڈ کا اجرا کیا, کارڈ کے ذریعے ورکرز کو مختلف سہولیات فراہم کی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.